یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی۔ آپ کی اس بیوی کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا۔ سفر کرتے چلے جا رہے تھے، جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور وہ بے حد خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی عادت سو تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق بادشاہ کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس بھیجیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، غریب الدیار اور مسافر تھے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے، لیکن اللہ کے موحد بندے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جس اللہ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود گئے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، وہ اللہ اپنے بندے کی عزت کا بھی ضرور پاس کرے گا۔ چنانچہ بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کرنے لگی اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ خاتون اپنی عبادت سے فارغ ہو گئی تو پھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی مشکل کے بارے میں جو بات کی، اللہ کی قسم با کمال کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت و عظمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، تو پھر اے میرے مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے نماز ختم کر لی، اپنے رب سے فریاد کر لی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا اور جب قدرے قریب آیا تو بے ہوش ہو کر دھڑم سے محل کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جیسے موٹے کٹے کو ذبح کیا جائے تو گڑ گڑ کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کا یہی حال تھا، منہ سے جھاگ بہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اس کے پاؤں بھی زمین سے رگڑے کھانے لگے تھے، ٹانگیں چل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر یہ بادشاہ اسی طرح مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں اس کے قتل کا الزام مجھ پر ہی نہ لگ جائے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی حضرت سارہ علیہ السلام اپنے رب کے حضور فریاد کرتی ہے، مولا کریم، اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا ہے۔ اللہ نے بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بھلا کر دوبارہ پہلے والی حرکت کا سوچنے لگا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو عقل نہیں آئی بلکہ اب پھر سرکشی پر آمادہ ہے تو دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے ہاں پہلی والی دعا کی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ آگے بڑھا، وہ دوسری بار پھر نیچے گرا
اور پہلے والی حرکت سے دوچار ہو گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دوبارہ اپنے رب سے وہی التجا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو الزام اس کے مرنے کا تیری بندی پر ہی آئے گا۔ اللہ 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 کریم نے بادشاہ کو دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ بادشاہ نے اب دربار لگایا اور اپنے کارندوں کو کہنے لگا، یہ عورت جو تم میرے پاس لائے ہو، یہ جنات میں سے کوئی جن عورت تھی جسے تم میرے پاس لے آئے، اسے اس کے خاوند ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ ٹھہرو، یہ لڑکی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اسے اس خاتون کے سپرد کر دو کہ وہ اسے ساتھ لے جائے۔